السلام علیکم. جی تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج بھی مولویوں سے نپٹنے کی باری آئی ہے. پھر اللہ نپٹے. اس قدر ظلم کرتے ہیں مسلم علیہ السلام اور جماعت کے خلاف. جھوٹ، تکذیب، تحریف اور الزام تحریف کا لگاتے ہیں. عجیب بات ہے. بہرحال یہ تو ہماری مجبوری ہے، اب سے نپٹنا ہی ہوگا. ملتان کی ان کے مرکزی جو ہے ختم نبوت کا دفتر، انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا اچھا قرآن مجید میں رد و بدل، اس میں جو اعتراض ہے. اچھا. ایک بڑا الزام جماعت پر یہ لگایا جاتا ہے علماء مولویوں کی طرف سے کہ قرآن کریم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک واضح تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے، جس سے اپنے مقاصد کی تائید پیش نظر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آیتوں میں جو وہ کہتے ہیں تبدیلی کی گئی ہے، اگر نہ کی جاتی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے اور مقاصد کے خلاف قرآن کی گواہی بنتی. یہ روح انہوں نے بنائی ہے، وجہ یہ بیان کی ہے. یہ عمدن یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ صاحب کتابت کی غلطی کا جو اصول مسلم ہے اس شک سے نکال کر ایک دوسری شک میں داخل کریں، اور بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے یہ بات جان کر لکھتے ہیں. حالانکہ ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ غلطیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف پر کوئی تائیدی اثر ڈالتی ہوں. جیسا کہ اب تفصیل سے میں گفتگو کروں گا، ان کا ہونا نہ ہونا جماعت کے علم کلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ اگر آیت کاتب نے غلط لکھ بھی دی تو اس کے نیچے ترجمہ مسیح موعود علیہ السلام نے درست لکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن میں جو اس وقت آیت تھی وہ صحیح اور درست آیتیں تو سب درست ہی ہوتی تھی، مگر کاتب کی غلطی ترجمے میں داخل نہیں ہوئی. اس لیے ایسے موقع پر ان مولویوں کا یہ الزام تو خود بخود منہدم ہو جاتا ہے. یعنی کچھ بھی اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی کہ اپنے مقصد کے لیے. ایک دفعہ مجھ سے ایک دفعہ مولوی صاحب نے آ کے گفتگو بھی کی تھی، لمبی ایک فہرست لے کے آئے تھے. ان سے میں نے کہا کہ ان باتوں پہ پہلے فیصلہ کر لو. یہ جو غلطیاں اگر فرض کرو یہ غلطیاں نہیں تھیں بلکہ بالارادہ تھا، تو ایک جگہ ثابت کرو کہ اس سے جماعت احمدیہ کے موقف کو تقویت ملتی ہے. اور حضرت مسیح موعود صاحب نے اس سے استفادہ کیا ہے. آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر بھاگے. تو یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں جماعت کو کہ یہ جو ہلکے سی بات لکھ دیتے ہیں بظاہر، اس میں مقصد یہ ہے تاکہ کتابت کی غلطیوں کی شق سے ان تمام غلطیوں کو الگ کر کے تحریف کی شق میں داخل کر دیں. اور یہ بات اتنی جاہلانہ ہے کہ ان کی عقل پر انسانی عقلیں سر پیٹیں تو کوئی بعید نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقابلہ کھلے بندوں ساری دنیا کے مولویوں اور معاندین اور پادریوں سے بھی تھا، سب دنیا کے قوموں سے تھا. اسلام کی سچی تصویر آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور وہ تحریف شدہ آیتیں ان کے علم میں نہ آتی اس وقت. اور کیوں اس بات کو محبت سہانا بنایا گیا کہ تم نے یہ دلیل فلاں بات پر قائم کی ہے اور اصل یوں ہے اس لیے وہ دلیل ٹوٹ گئی. کہیں بھی یہ ذکر نہیں چلا. اور کوئی آدمی ہوش کے ناخن لے کر ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مؤید بنے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء ایسے جن کے پاسنگ کو بھی اکثر دوسرے علماء نہیں پہنچتے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، پوری طرح آپ کی تائید میں مستعد ہو گئے. مولوی محمد آسن صاحب امروہوی بہت چوٹی کے علماء میں شمار ہوتا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول حکیم نور الدین اتنا بڑا مرتبہ تھا علم کا کہ ہم مولوی عبداللطیف صاحب جو بہاولپوری دیوبند کے سند یافتہ استاد بھی وہیں رہے، اور چونکہ دل میں نیکی تھی اس لیے وفات مسیح کے مسئلے پر آ کر انہوں نے اپنی کلاس میں اعلان کر دیا کہ میں نے غور کیا ہے اس معاملے میں احمدی سچے ہیں، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں، بہت توبہ کر رہا ہوں، بہت خوف زدہ ہوں
لیکن چونکہ تمہیں میں نے یہ آیتیں پڑھانی ہیں جو آج زیر بحث ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں اس حقیقت کو اظہار کے لیے۔ بہت چوٹی کے عالم تھے، اور اس سے جب خدا تعالیٰ نے ایک نیکی کی توفیق دی تو پھر اگلا سلسلہ تو پھر بہت آسان تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ مولوی صاحب ہمارے استاد بھی تھے، حضرت مولوی عبداللطیف صاحب بہال پوری۔ قرآن کریم کے ساتھ بہت عشق تھا اور بڑا گہرا فہم ان کو عطا ہوا تھا، کئی تفسیریں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا خود، کہتے ہیں ہمارے دیوبند میں علماء کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے علم سے تم متاثر نہ ہونا اگر تم پڑھو گے تو، کیونکہ یہ ان کو مولوی نور الدین پڑھاتا ہے اور یہ ساری باتیں، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو دیوبند میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے علم کے چرچے تھے، وہ بھی قرآن کے حافظ تھے، سارے علماء بزرگ چوٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ایک کے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آنا اور پھر کھلم کھلا ان سب کو نعوذ باللہ دھوکہ دینا جو ایمان لائے ہوئے تھے آپ کی صداقت پر، اس دعوے پر کہ قرآن 100% درست ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بات میں یہاں ضمناً بتا دوں، میں اس ہر آیت پر تفصیلی بحث کروں گا، ضمناً بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سارے علماء وہ ہیں جو ایسے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن کریم میں اس کے ناسخ منسوخ کے قائل ہیں۔ اور ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیتوں نے بعض دوسری آیات کی تنسیخ کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں شک کا دروازہ کھل گیا اور آیتوں کی ترمیم اور تحریف جو الگ معاملہ رہا، قرآن کریم کی طرف ہی تحریف اور تبدیلی منسوب کر رہے ہیں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مختلف علماء کی رائے میں مختلف آیتیں ہیں، چنانچہ زیادہ سے اب تک تاریخ سے ثابت ہے، جو ان علوم سے تعلق رکھنے والی تاریخ ہے وہ مراد ہے میری، کہ 500 آیات تک مختلف مسلمان علماء نے مختلف وقتوں میں ناسخ منسوخ کے تابع لا کر ان پر شک کا سایہ ڈال دیا کہ یہ اس نے نسخ کر دیا، اس کو دوسری آیت منسوخ ہو گئی۔ اور پھر آپس میں بحث جب چلی تو بعضوں نے کم بیان کی، بعضوں نے اور کم بیان کی، یہ بحث چل پڑی کہ کون سی واقعتاً ناسخ ہے، کون سی واقعتاً منسوخ ہے، کون سی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں 500 آیات پر شک کا سایہ ڈال دیا گیا، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی سورہ بقرہ کی آیت سے ہی سبق نہ لیا کہ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، متقی ہو اگر تو تمہیں کہیں شک دکھائی نہیں دے گا۔ تو ناسخ منسوخ نہیں، مصیبت ڈال دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو تمام بزرگ علماء میں ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے نزدیک بھی بے حد معزز بزرگ ہیں، انہوں نے بھی بہت کوشش سے ان مسائل کو حل فرمایا اور ان کا بڑا احسان ہے اس وقت کے علماء پر خصوصیت سے، لیکن 5 آیات ان کی سمجھ میں بھی نہ آئیں اور کہا کہ یہ 5 آیات تو صاف نظر آتا ہے کہ تضاد ہے، اس لیے یہ ناسخ و منسوخ۔ یہ چونکہ مسئلہ یہی زیر بحث آ رہا ہے، اس لیے اس بات کو میں خوب کھول دینا چاہتا ہوں کہ تضاد سے بات نکلی ہے، قرآن کریم پر تحریف کا حملہ کیا جاتا ہے قرآن ہی کے ذریعے، اور بنیاد یہ بنائی جاتی ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ من ذالک تضاد ہے، ہر کوشش کر دیکھی وہ تضاد دور نہ ہوا، جس کا مطلب ہے کہ 2 حملے ہوئے ہیں بیک وقت اور بڑے شدید۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تضاد کا سوال ہی نہیں، اور جب تک تضاد تسلیم نہ کریں اس وقت تک ناسخ منسوخ کا جھگڑا نہیں چل سکتا۔ اور ضمناً آگے وہ اعتراض بھی آئیں گے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں تضاد کہہ کر اس آیت قرآنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں ہو سکتا خدا کے کلام میں۔ لوکانہ میں نندے گاری، ہاں، لوکانہ میں اندر ہے، وہ جب آئے گی بحث ضرور کریں گے۔ تو یہ نہیں سوچتے، دماغ جاتا ہی نہیں اس طرف کہ ہم نے جو ناسخ منسوخ کا جھگڑا شروع کیا ہے وہ تو بات ہی تضاد پر ہوئی ہے۔ ناسخ منسوخ سے مراد یہ ہے کہ علماء نے قرآن کریم کی بعض آیات کو
بعض دوسری آیات کے مخالف سمجھا اور عقل کے گھوڑے دوڑائے لیکن کچھ سمجھ نہ آئی، اور بعض آیات کو اس لیے مخالف سمجھا کہ ایک جگہ تعلیم کچھ اور دکھائی دیتی ہے، ایک اور جگہ کچھ اور دکھائی دیتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ آیات پہلے نازل ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کو بعد میں خیال آیا کہ یوں درست نہیں ہے، تو دوسری جگہ پھر ایک اور آیت نازل فرمائی اور کہا پہلی منسوخ، اور یہ بھی واضح نہ کیا کہ منسوخ کر دیے میں نے، بلکہ ایک شک میں مبتلا کر دیا امت کو۔ یہ اتنا بھیانک الزام ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم پر، کہ یہ مولوی لگاتے ہیں، کوئی ہوش نہیں، اور عوام کو نہیں بتاتے کہ ہم لوگ ہیں کیا، ہم قرآن کی کیا عزت کرتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے جن پر یہ اب تحریف کا الزام لگا رہے ہیں، جنہوں نے بانگ دہل اعلان کیا کہ ایک بھی آیت قرآن کریم کی نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، ایک شوشہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں نہ نسخ کرنے والا ہے نہ منسوخ ہے۔ یہ مکمل کتاب 100% اسی طرح ہے، اور جو قرآن کریم جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ان میں وہی آیتیں درج ہیں اور وہ اصل ہیں، جو اس زمانے میں شائع ہو رہے تھے اس میں بھی یہی صورت تھی، اور علماء کے چھپے ہوئے قرآن کریم بھی استعمال ہو رہے تھے۔ تو یہ اعتراض ہی اتنا پاگلوں والا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اصل میں پاگلوں والا بھی درست نہیں ہے کہنا، یہ ظالمانہ ہے۔ ان مولویوں کو پتہ ہے ان باتوں کا، اچھا بھلا جھوٹ بولتے ہیں، بہانے عذر تلاش کرتے ہیں، کسی طرف حملہ کر دیں۔ عامت الناس کو تو پتہ کوئی نہیں، انہوں نے تو نہ کتابیں اٹھا کے دیکھی، نہ ان کے ترجمے پڑھے، نہ ان کے بعد کے ایڈیشن دیکھے۔ حالانکہ اگر یہ دوسرے ایڈیشنز کا یہ مطالعہ کر لیتے یا انہی آیات کو انہی کتب میں دوسری جگہ دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ کوئی تحریف نہیں ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے یا یادداشت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے یاد ہے میں نے بارہا قرآن کریم کے حوالے اپنے استدلال میں دیے ہیں، ذہن میں مضمون رہتا ہے، وہ مضمون لازماً وہی نکلتا ہے، لیکن پڑھنے میں بعض دفعہ زیر زبر کی یا کوئی ایک لفظ کی غلطی ہو جاتی ہے۔ آج کل کا زمانہ اور ہے، مجھے بے شمار ایسی سہولتیں حاصل ہیں، ہم فوراً ان کی درستی کرتے ہیں، بعض دفعہ بولنے میں سوال جواب کی مجلس میں ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرا لیتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آغاز میں تو بالکل تنہا جنگ تھی، اور اتنا کام کا بوجھ تھا، اتنا زیادہ آپ مصروف تھے، اور اتنے مختلف محاذ کھول رکھے تھے اسلام کے حق میں کہ اس سلسلے میں اگر کوئی آیت مضمون درست یاد رہا ہو اور پڑھنے میں لفظی غلطی ہو گئی ہو تو یہ بھی ہرگز مواخذے کے لائق بات نہیں۔ اگر یہ غلطی ہونا گناہ ہوتا تو قرآن کریم میں پیچھے سے لقمہ دینے کا، آیت نماز میں پیچھے سے لقمہ دینے کا کیا مضمون جاری ہوا ہے؟ مولویوں کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ وہ مسئلے ہم فقہ میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اگر امام غلطی کرتا ہے تو مقتدیین کو یہ حکم نہیں کہ مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دو، اس نے تحریف کر دی ہے۔ یہ حکم ہے کہ سبحان اللہ پڑھ کے یاد دلاؤ یا درستی کرو، لقمہ دو، اور یہ لقمے دیتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بعض لوگ تراویح کے وقت باہر کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کریم، کہ ان کو یہ بھی اعتبار نہیں کہ ہمیں پوری طرح یاد ہوگا، اس لیے پھر وہاں سے باہر سے لقمے دیتے ہیں۔ یہ ساری تحریف چل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا، کتنے فطرت شناس رسول تھے، جانتے تھے صاحب سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر جس نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہوں اس میں 7 آیتیں نکال کے ناچ رہے ہیں، اور وہ آیتیں بھی انہی کتابوں میں دوسری جگہ درست درج ہو چکی ہیں، اور اگر کہیں نہیں ہوئی تو جماعت نے اپنے ایڈیشن میں ان کو درست کیا اور مسیح علیہ السلام کی تحریر نہیں بدلی، جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ استدلال پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ ہے پس منظر اس مضمون کا، جس کی روشنی میں اب میں آپ کے سامنے ایک اعتراض، ان کی زبان، ان کے لہجے مولویوں کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس پر گفتگو کروں گا۔